اتنا ہے کہ اسلام آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، اور پھر مسلمان ہونا آسان نہیں ہے تو پھر ایمان اور مومن ہونا کتنا مشکل ہے۔ مومن ہونے کے لیے 3 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، الایمان بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح۔ یہ 3 منزلوں سے جب مسلمان اپنے بولے ہوئے سوچے ہوئے عقیدے پر گزارتا ہے خود کو 3 مرحلوں سے، تو وہ پھر مومن کہلاتا ہے۔ پہلے تو دل آپ کا مطمئن ہو کہ آپ نے جو بات سنی ہے اس پر آپ کا دل اطمینان پائے۔ قلب کا اطمینان کتنا مشکل کام ہے، یہ ایک علیحدہ وادی شروع ہو جائے گی اگر میں اس پہ گفتگو کروں۔ ایمان بالقلب، قلب مطمئن ہو، دل ہمارا مطمئن ہے، قلب ہمارا مطمئن ہے۔ والاقرار باللسان، اور زبان بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہو، یعنی دل کچھ کہہ رہا ہو اور زبان کچھ کہہ رہی ہو، زبان کچھ کہہ رہی ہو دل کچھ کہہ رہا ہو۔ یہ بھی ایک انسان کی کامیاب ہونے کی نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ کامیاب انسان نہیں ہے ایسا شخص جس کا قول اور فعل میں تضاد ہو۔ تقولون ما لا تفعلون۔ اور پھر تیسرا مرحلہ عمل بالجوارح، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اپنے ایمان قلب کا ثبوت فراہم کرنا، اسے کہتے ہیں العمل بالجوارح، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تقولون ما لا تفعلون، بولتے ہیں وہ بات جو ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں۔ تو مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ جبل راسخ کی طرح ہوتا ہے، گڑے ہوئے اور جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ روزانہ رنگ اور ڈھنگ، حلیہ، بات، طریقہ، انداز اور ایمان بدلنے والے کو مومن نہیں کہتے۔ مومن مستقیم اور مستقل بنیادوں پر جو اپنے عقیدے کو لے کے چلے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ تو ایمان بالقلب، ایمان بالاقرار، ایمان بالعمل یا العمل بالجوارح، یہ مومن ہونے کی 3 منزلیں ہیں۔ اور بس یہی ہمیں کربلا والوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ان تینوں مراحل ایمان کے اوپر کاربند رہ سکتے ہیں۔ اور جب بات کربلا کی آتی ہے تو ہمیں اتنا حسن نظر آتا ہے ایمان کے باب میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ یہ جو باتیں میں نے کی یہ ہمارے اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کو یاد کرنا، دہرانا، یاد رکھنا، ایک دوسرے کو یاد دلانا، یہ ہے ہم سب کی ذمہ داری، اور یہی اس مجلس کا اور ان مجالس کا ہم سے طلب ہے اور ان مجالس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اس انداز سے اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ من المؤمنین، کربلا والے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں کچھ مرد ہیں، کچھ رجال ہیں، کچھ ہمت والے ہیں، کچھ حوصلے والے لوگ، کچھ بڑے لوگ ہیں، کچھ عظیم لوگ ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے باتیں کو پورا کرنا۔ اللہ اکبر۔ فمن قضى نحبہ، کچھ ہے کہ جنہوں نے اپنے اس بات کو پورا کیا، اختتام کو پہنچایا اپنی بات کو۔ ومن ينتظر، اور کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب ہم اپنے وعدے کو پورا کریں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، یہی طریقہ ہے۔ وعدہ کیا ہے پورا کرو، پورا کرو گے سرخ رو کے، پورا نہیں کرو گے تمہارا مقام اللہ کے نزدیک گرا تو اللہ کی مخلوق بھی تمہارا کوئی احترام نہیں کرے گی۔ لہٰذا امام حسین فرماتے ہیں یا اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا۔ جس نے تیری رضا کی خاطر مخلوق کو ناراض کیا اسے تو بھی ملا اور مخلوق بھی ملا، اور جس نے مخلوق کی رضا کی خاطر تجھے ناراض کر دیا اسے نہ تو ملا نہ مخلوق ملی۔ یہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے، اور علم عہد یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا تم نے وعدہ نہیں کیا اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے۔ سوال ہے کہ یہ وعدہ ہم نے کہاں کیا تھا، کب کیا تھا، کون اس پر گواہ ہے؟ ہمیں یاد نہ ہو لیکن ہمارا وجود پکار کے بتاتا ہے کہ تم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہر جھوٹ بولنے پر اندر سے مذمت کی آواز یہ وعدہ خلافی کی آواز ہے۔ ضمیر کی اور فطرت پکار کے کہتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو آواز اندر سے آتی، عدل و انصاف کر رہے ہوتے ہیں تو آواز اندر سے آتی، یہ وہ وعدہ ہے۔ اور یہ جتنی گفتگو میں نے طالب علمانہ انداز سے کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، ہمارا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ تو بس یہ وعدہ یاد دلانے کو مجلس اعزا کہا، اس لیے کہ ان کا تذکرہ ہم اس مجلس میں کرنے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں وعدے پورے اور ایسا پورا کیا وعدہ کہ آج ان کا ذکر ہمیں وعدہ وفائی کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ دوڑ لگ رہی تھی، شوق تھا کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں، کہیں وہ نہ چلا جائے، میں کہیں نہ رہ جاؤں، کہیں ان کے میرے ہوتے ہوئے وہ نہ مار دیے جائیں۔ یہ نہیں سوچ رہے تھے
تھے کہ پہلے وہ چلا جائے، شاید نہیں میں جاؤں گا۔ اور شب عاشور اور پھر صبح عاشور جو اصحاب حسینی کے رخساروں پر سرخی تھی، وہ دیدنی تھی، اور سرخی اطمینان قلب کی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ چہرہ پکار کے بتا رہا ہوتا ہے کہ قلب کیسا ہے، دل کیسا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، اور وہ آمادہ تھے کسی طرح اپنے مولا پر اپنی جان کو قربان کر، اور ایسا کیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کہ اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو وہ جو مرنے کی تکلیف تھی ہم اسے نظر انداز کر دیں گے، اور پھر حسین ابن علی ہی کی خاطر اپنی جان دے دیں گے۔ اور پھر یہ قافلہ جب کربلا میں اپنے عشق کی داستان کو مکمل کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگرے زینب۔ دو ہی تو عشق کی داستانیں ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں اور ایک کو دمشق کہتے ہیں۔